کے مقابلے میں جو ان کا اور اللہ کا دشمن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عدو لی و عدو اللہ، کہ جو میرا بھی دشمن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، اس کے کچھ احوال کو بیان کیا ہے۔ اب یہ جو لفظ فرعون ہے، یہ فرعون نام نہیں ہے، بلکہ یہ جو مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ جیسا کہ موجودہ دور میں ہمارے جو ملک کا صدر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کو صدر کہا جاتا ہے، اس کے نیچے کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، نام ان کے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے سابقہ وزیر اعظم کا نام کچھ اور ہے، اس سے پہلے کا کچھ اور تھا، ان سے پہلے کا کچھ اور تھا، تو جو اس عہدے پر ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب۔ تو اس صورت کی ابتدا میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی حال کو بیان فرمایا ہے۔ فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ اس دنیا کے اندر میں ہوں اور بس میں ہی ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، سب کو پیدا کرنے والا میں، سب کو بنانے والا میں، سب کو دینے والا میں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس کی بادشاہی کے درمیان میں ایک مرتبہ اس کو خود کو خواب آیا، یا کہ اس کے جو نجومی تھے، جادوگر لوگ تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ آنے والے چند سالوں کے اندر آپ کی اس بادشاہی کے اندر، آپ کی اس حکمرانی کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کے تحت کو الٹ کر رکھ دے گا، آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، آپ کی بربادی کا سبب بنے گا، اور وہ ہوگا بنی اسرائیل میں۔ یعنی جو فرعون کی بادشاہی تھی، اس نے اپنے قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور دوسرا قبطی جو قبیلہ سے مشہور تھا۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو فرعون کا سلوک تھا، ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جو بھی بنی اسرائیلی ہوتے تھے وہ فرعون کے گھر کے، ان کی بادشاہی میں بطور خادم کے، بطور کام کرنے والوں کے غلام ہوا کرتے تھے۔ اور جو اس کا اپنا ایک خاندان تھا، جس کو قبطی کہا جاتا ہے، وہ افسروں کی طرح رہا کرتا تھا۔ تو نجومی نے بتایا کہ آنے والے وقتوں میں بنی اسرائیل کے اندر، یعنی جو آپ کے غلام اور خادم قوم ہے، اس میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ تو فرعون تھا، یہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، یہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ جب آدمی اس عہدے پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر جائز ناجائز، حلال حرام، اپنے بیگانے کی پہچان انسان کو بھول جاتی ہے۔ تو اقتدار کا نشہ تھا۔ اس نے کہا ہے میری حکومت کے اندر اور میری غلام قوم کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہو ہی کیوں کہ جو میری بربادی کا اور ناکامی کا سبب بنے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو، اپنے عملے کو آرڈر دے دیا کہ آپ جائیں بنی اسرائیل کے اندر پھیل جائیں، جہاں جہاں بنی اسرائیلی رہتے ہیں آپ وہاں جائیں اور پہرا دیں، اور گھروں کے اندر چیکنگ کریں کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو۔ اور فرمایا کہ فرعون نے اپنی اس بادشاہی کو بچانے کے لیے تقریباً ایک سال میں 12,000 سے زیادہ بچوں کو ذبح کروایا۔ جیسے آج کل ہم بکری، گائیں، مرغی کو ذبح کرتے ہیں، اس طریقے سے جمتے بچے کو ماؤں کے سامنے اس طرح ذبح کر دیا جاتا تھا، ایک اپنی بادشاہی کو، ایک اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ لیکن وہ غلط فہمی کا شکار تھا، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے بھی پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، مجھے بھی اقتدار دینے والی کوئی ذات ہے جس نے مجھے اقتدار دیا ہے، مجھے عہدہ دیا ہے۔ بہرکیف اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں پھیل جائیں، جو عورت حاملہ ہو تو اس کا انتظار کریں، جیسے ہی بچہ پیدا ہو، اگر بچی ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دیں،
اور اگر بچہ ہو تو اس کو وہیں ذبح کر دیں تاکہ نہ کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ ہی میرے لیے خطرے کا سبب بن سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو انسانوں کے امتحانات لیتا ہے، کسی انسان کو دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے لے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو کم دے کر امتحان لیتا ہے ہر آدمی امتحان میں۔ اب ہم نے اس امتحان کو اچھے طریقے سے کامیاب کرنے کی، اس میں پاس ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ برکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ حاملہ تھی تو ان کا پیٹ نارمل رہا، یعنی جیسے عام طور پر عورتوں کا حمل ہونے کی وجہ سے، پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے پیٹ ذرا بڑھ جاتا ہے، عام طور پر دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کا پیٹ نارمل رکھا کہ کسی کو محسوس ہی نہ ہوا کہ ان کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے دل کے اندر یہ خوف محسوس کر رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ بچہ تو اب پیدا ہو گیا ہے، فرعون کے حکومت کے کرندے آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے دوسرے بچوں کی طرح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم جس قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو ہم اقتدار دینا چاہتے ہیں، ان کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں اور فرعون کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرمایا کہ تاکہ ہم فرعون کو اور اس کے وزیروں کو اور اس کے مشیروں کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان کے عوام کو، ان کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو اس بات کا اظہار کروا دیں کہ اس کائنات کے اندر اگر حقیقی طور پر کوئی قدرت رکھتا ہے، کوئی مالک ہے اس دنیا کا، تو وہ آپ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، جہاں پر جو لفظ ذکر ہوا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بات ڈال دی، خواب کے ذریعے سے یا ویسے القاء کر دیا، کیونکہ اگر ہم وحی کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کریں تو اس کا مطلب پھر ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ بھی نبیاں تھیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں، عورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ کو ڈر محسوس ہو کہ فرعون کے کرندے آئیں گے، ان کی فوج آئے گی اور اس کو ذبح کر دے گی، فرمایا کہ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو صندوق کے اندر ڈال کر پیک کر کے اس کو دریا کے اندر بہا دیں۔ اب امتحان در امتحان ہے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خطرہ کہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، حکومت آئے گی اور اس کو ذبح کر دے گی۔ اب دوسرا اس سے مشکل مرحلہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے صندوق میں ڈال کر دریا میں لے کر بہا کے آ جاؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے میرا موسیٰ کی والدہ آپ کو ڈرنے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کی طرف لٹائیں گے اور اس کو ہم رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے دو وعدے کیے اور وعدے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی کہ ہم اس کو واپس بھی آپ کی طرف لٹائیں گے اور اس کو ہم رسول بھی بنائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں پیک کر کے دریا کے اندر ڈال دیا، آخر ظاہر ہے ماں کی ممتا وہ بے چین رہتی ہے بچے کے بغیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی جن کا نام تھا کلثوم، ان کو کہا کہ آپ دریا کے ساتھ ساتھ جاتی رہیں اور کسی کو یہ نہ محسوس ہونے دینا کہ آپ اس صندوق کو دیکھ رہی ہیں، بلکہ اجنبی بن کر اس کے ساتھ ساتھ جاتی رہیں،
کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، اس کو کوئی پکڑتا ہے، یہ ڈوب تو نہیں جاتا، آپ اس کی نگرانی کرتی جائیں، لیکن ہوشیاری کے ساتھ کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ جب ڈال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو جو دریا جا رہا تھا، تو دریا جاتے جاتے جہاں پر فرعون کا محل آتا ہے، تو دریا سے نے ایک چھوٹی سی نہر نکالی ہوئی تھی جو فرعون کے باغات کو اور اس کی زمین کو سیراب کرتی تھی۔ تو اللہ کی قدرت، وہ جو صندوق تھا وہ بڑے دریا کا راستہ چھوڑ کر اس چھوٹی نہر کے اندر چلا گیا، اور آگے فرعون کے کرندے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ صندوق ہے، انہوں نے صندوق کو باہر نکال لیا اور لے کر فرعون کے محل میں چلے گئے۔ جب صندوق کو کھولا تو اندر سے بچہ نکلا، فرعون کے پاس پیش کیا گیا۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ۔ فرعون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کروا دو۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اس کو آپ قتل نہ کریں، کتنا خوبصورت بچہ ہے، فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ تو فرمانے لگی کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ولا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ اب اگرچہ یہ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، لیکن بیوی کے آگے یہ بھی بے بس تھا۔ جب بیوی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، تو اوپر سے حکومتی سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک، اس بچے کو قتل نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا کہ عسیٰ ان ينفعنا أو نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے ہمیں کچھ نفع دے دے۔ بارکیف جب وہ بچہ وہاں پر آیا تو اگلی باری آ گئی کہ اب چھوٹا سا بچہ ہے، چند دنوں کا یا چند لمحوں کا، تو اب وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون نے اونٹنیوں کا، گایوں کا، بکریوں کا، ہر چیز کا، جانوروں کو پہلے دودھ منگوایا، بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون نے اپنے جو قرب جوار کی عورتیں تھیں ان کو بلایا کہ اس کو دودھ پلاؤ، بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ اب یہ پریشانی ہو گئی کہ بچے کو رکھنا ہے، لیکن بچے کو اب زندہ کیسے رکھیں، بچہ دودھ ہی کسی کا نہیں پی رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ساتھ ساتھ جا رہی تھی نا، وہ بھی دربار میں پہنچ گئی، رش لگ گیا، ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت نہ بتا دوں کہ جو اس کو دودھ پلا دے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی۔ اب دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر پردہ ڈالنا تھا، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ فرعون کو یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ کہیں یہ اسی عورت کا بچہ نہ ہو۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس عورت کو بلا کر لائیں جو اس کو دودھ پلائے۔ فرعون نے اپنے سپاہی، اپنے فوج بھیجے کہ آپ اس بچی کے ساتھ جائیں اور اس عورت کو بلا کر لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان کے پاس حکومتی ارکان پہنچے، کہا کہ آپ کو فرعون بلا رہا ہے، اس طرح بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اندر سے تو وہ سمجھتی تھی کہ وہ بچہ تو میرا ہی ہے، کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اور فرعون نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لانے کا کہا کہ آپ اس کو پروٹوکول کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو لے کر آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو چھاتی کے ساتھ لگایا، تو ظاہر ہے کہ بچہ انہی کا تھا، اس نے فوراً دودھ قبول کر لیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ ساروں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ بچہ دودھ پینے لگ گیا ہے۔ اب فرعون نے کہا کہ بی بی آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے اس دربار میں رہیں، ہم آپ کو علیحدہ کمرہ دیتے ہیں، ہم آپ کو خرچہ دیں گے، ہم آپ کا سارا رہنے سہنے کا انتظام کریں گے، آپ رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میرا خاوند ہے، میں تو آپ کے پاس نہیں رہتی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس کو میرے ساتھ وہاں بھیجیں اور میرا خرچے کا انتظام وہاں کریں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، وہی بچہ جس کی خاطر فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، وہی بچہ فرعون کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پال کے دکھایا کہ فرعون تو کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون اس دنیا میں ہے کہ جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بچہ جس سے اس کو خطرہ تھا اس کے گھر میں پالا، اور اس کے
جو حکومتی سطح پر اس کی پرورش کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچہ ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ فرعون برداشت کر رہا ہے۔ کون سا بچہ؟ وہی بچہ جس سے اس کو خطرہ تھا، جس کے بارے میں اس کے نجوم نے بتایا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے پاس لے جائیں اور کچھ دنوں بعد آپ آ کر رپورٹ دیتے رہا کریں کہ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، بچے کی صحت وغیرہ کیسی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی پلاتی رہیں، ساتھ حکومت سے خرچہ بھی لیتے رہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی فرعون کے گھر میں چلے جاتے، کبھی اپنی والدہ کے گھر میں آ جاتے۔ تقریباً 5 سے 6 میل کا فاصلہ تھا، اور وہاں اس دور میں اتنا فاصلہ طے کرنا کوئی زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے لگائیں تو 10-12 کلومیٹر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ آرام سکون سے اتنا چلا کرتے تھے۔ تو فرعون کے دربار میں کبھی آتے، کبھی اپنے والدہ کے گھر میں آتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، وَلَمَّا بَلَغُوا شُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ایک مرتبہ اسی طرح اپنی والدہ کے گھر سے فرعون کی گھر کی طرف جا رہے تھے، تو درمیان میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور ان میں سے جو ایک آدمی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں، اور دوسرا فرعون کے قوم قبیلے میں سے تھا، اور فرعون کا وہ جو کچن کا افسر ہوتا ہے وہ تھا۔ اب ان کی لڑائی کس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ جو فرعون کا باورچی خان تھا، اس کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا ہوا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر لے کر دربار میں پہنچا کے آؤ۔ تو وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ دیکھو، آپ حکومت سے تنخواہ لیتے ہو تو آپ خود اس کو لے کر جائیں، یا اگر مجھ سے لے جوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس کی مزدوری دیں۔ آپ حکومت سے اس کام کی مزدوری لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ وہ بڑا چلاک تھا، وہ مفت میں کام کروانا چاہتا تھا، کرپٹ تھا وہ بھی آج کل کے ہمارے ان لوگوں کی طرح، مفت میں کام کروانا چاہتا تھا، اوپر سے تنخواہ بھی لیتا تھا۔ تو اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو بنی اسرائیل نے بلایا کہ موسیٰ میری مدد کریں، یہ آدمی مجھ پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، میری ایک تو صحت بڑی کمزور ہے، اس نے اتنا بڑا لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، یہ میں اٹھا ہی نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفت میں کروانا چاہتا ہے، اس کو کہیں کہ یا تو مجھے مزدوری دیں یا پھر کسی اور مزدور کو بلا کر یہ لکڑیاں لے کر جائیں، مجھ سے یہ مفت میں کام کروانا چاہ رہا ہے اور مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا قبطی، اس کی طرف بڑھے اور اس کو ایک مکہ مارا، ایک مکہ مارنے کے ساتھ ہی اس کا کام تمام ہو گیا، وہاں ہی ڈیر ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا۔ فرمایا کہ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے عمل کروا دیا ہے، انہ عدو مضل مبین، کہ بے شک شیطان وہ اس انسان کا دشمن ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اس گناہ پر معافی مانگی، فرمایا کہ قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرا رب میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی فغفر لہ، پس آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ ہی معاف کرنے والے ہو۔ یہ کام ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اب رات بڑے خوف زدہ ہو کر گزاری کہ جیسے فرعون کو یا اس کے وزراء کو پتہ چلے گا مجھے طلب کیا جائے گا، میری تو سیدھی سزائے موت ہے۔ جب اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے راستے میں، تو وہی بنی اسرائیل کا آدمی جس نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تھا، ایک آدمی سے پھر جھگڑ رہا ہے۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ آئیں، میری مدد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انک لغوی مبین، یار تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے، ہر کسی کے ساتھ جھگڑتا رہتا ہے، کل تو نے ایک آدمی کو قتل کروا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹ رہے تھے، اور اس کو ڈانٹنے کے بعد جو دوسرا آدمی تھا اس کی طرف بڑھنے لگے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پس جب چاہا کہ وہ ہاتھ ڈالے اس شخص پر جو ان کی دشمن قوم میں سے تھا، تو یہ جو کل والا بنی اسرائیلی تھا نا، کہنے لگا کہ قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں، ایک طرف اس نے مدد مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے، اور کل وہ اس کی وجہ سے قتل ہوا، آج پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الزام لگا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عیب ہے اس کو فاش کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال جب یہ بات ہوئی
تو یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، حکومت تک پہنچ گئی، فرعون تک پہنچ گئی۔ تو فرعون نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ فرعون تو پہلے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ چاہتا تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کسی طریقے سے قتل کیا جائے، کیونکہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے نا تو فرعون کی گود میں جب کھیلتا تھا، کبھی اس کے ناک میں انگلیاں ڈال دیتا تھا، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا تھا، کبھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا تھا۔ تو جب یہ حرکتیں دیکھتا تھا نا فرعون نے تو اپنی بیوی کو کہتا تھا، آسیہ یہ وہی خطرناک بچہ ہے جو میری تخت کو الٹنے کا سبب بنے گا، لہٰذا اس کو میں قتل کرواتی ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ آپ اچھے بڑے سمجھدار آدمی ہو، بچہ ہے، بچے کو کیا سمجھ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ فرعون نے کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ پھر اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو آزما لیتے ہیں۔ اس کو آزمانے کے لیے ایک پلیٹ کے اندر ایک ہیرا رکھا اور ایک آگ کا سلگتا ہوا کوئلہ رکھا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اگر یہ ہیرا کو لے لے گا تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ سمجھدار بچہ ہے، اور اگر یہ کوئلے کو لے لے گا تو پھر بچوں کی عادت ہے۔ تو پلیٹ کے اندر دو چیزیں رکھ کر لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کوئلے کی طرف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلہ فوراً اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت بھی آ گئی، زبان جل بھی گئی، جس کا ذکر آگے پھر 16ویں پارہ میں آتا ہے۔ تو جب یہ سارے مراحل سے گزر گئے تو فرعون نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، کمیٹی بلائی، کس کو قتل کرنا ہے، اب یہ بہانہ مل گیا ہے۔ تو فرعون کے جو کابینہ تھی اس میں سے ایک بڑا نیک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ میٹنگ کے درمیان ہی کسی بہانے سے نکلا اور دوڑتے ہوئے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے بارے میں سازش ہو رہی ہے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے نکل لیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگ گئے۔ قریب ہی دوسرا شہر تھا، دوسرا ملک تھا جس کو مدین کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ اب جیب میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جیب خرچ نہیں ہے، تنہ تنہا جیسے ہی راستے میں خبر ملی وہاں سے چلنے شروع کر دیے۔ اب راستے میں یہ 7 سے 8 دنوں کا سفر تھا مصر سے مدین کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کبھی گھاس کھا رہے ہیں، کبھی درخت کے پتے کھا رہے ہیں، اس طریقے سے گزارتا کرتے کراتے جو مدین ہے وہاں شہر کے باہر جا کر جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان میں 2 عورتیں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، وہ بالکل سائڈ پر ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے جا کر پوچھا کہ سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں نہیں پلا رہے؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ تو ان 2 لڑکیوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں میرے باپ کے ساتھ بغض حسد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً گئے اور اس کنویں کے اوپر سے بڑی چٹان، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 آدمی مل کر اس کو ایک طرف کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اٹھا کر وہ سائڈ پر کی اور ان کی بکریوں کو لا کر پانی پلایا۔ اب جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا طاقتور آدمی ہے، 10 بندوں کا کام اکیلا کر رہا ہے، تو اللہ کی قدرت اس میں اور کتنی قوت اور طاقت ہوگی، تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کو ہم روکیں، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ جب وہ پلا کر چلے گئیں تو جب گھر میں گئیں تو والد نے پوچھا کہ بیٹیاں آج آپ جلدی کیسے آ گئی ہیں، آپ تو دیر سے آیا کرتی تھیں۔ تو ان دونوں نے کہا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ آج ایسے ایک آدمی آیا تھا، وہ آدمی آیا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا دیا، اس وجہ سے ہم جلدی آ گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ پھر کہیں دور کا آدمی ہوگا، کہیں مسافر ہوگا، آپ اس کو بلا کر لائیں تاکہ ہم اس کی کوئی مہمان نوازی کر سکیں، اس کی خدمت خاطر کر سکیں۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے قدموں پر چلتی ہوئی ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تاکہ آپ کو لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، تاکہ آپ کو اس کے اوپر مزدوری ملے، اس کے اوپر اس کی اجرت ملے. تو جب وہ لڑکی آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہن بیٹی یا جو بھی کہے کہ ان کو بلایا، کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے آگے ہونے دیں، آپ میرے پیچھے چلیں. یہ ایک حیا کا تقاضا تھا. فرمایا کہ جب آپ آگے چلو گے میں پیچھے ہوں گا تو ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے وسوسے خیالات آ سکتے ہیں. پیچھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، کہ یہ شیطان کی طرف سے عمل تھا اور شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ پیچھے ہوں، مجھے آگے چلنے دیں، تو جس طرف مڑنا ہوا آپ مجھے آواز دے کر موڑ دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا. اب دیکھو ایک حیا کی تقاضا یہ تھا، اور ایک آج ایک معاشرے کے اندر ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ بیٹی کی تمیز ہے نہ بہن کی تمیز ہے. ہمارے بازاروں کے اندر ہماری عورتیں، ظاہر ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو ان بازاروں کے اندر کس طریقے سے گھومتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتیں بازاروں میں ایسے بند سنور کر نکلتی ہیں، جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب عورتیں اس طریقے سے نکلیں گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت عورتیں ننگی پھریں گی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عورتیں ننگی پھریں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہنے ہوا ہوگا وہ ننگی محسوس ہوں گی. یعنی یا تو اتنا پتلا ہوگا یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا ہر اعضاء خود نمائش کر رہا ہوگا. تو اس لیے ہم بطور مسلمان ہونے کے ہم اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو یہ چیز سمجھائیں کہ جب ہم بازار کے اندر اگر کسی ضرورت کے تحت جائیں تو ہم بڑی چادر لے کر برقع پہن کر جائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہم اس لعنت سے بچ سکیں. اور آج ہم نے الٹا ہی فیشن بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ ٹخنے جہنم کے آگ کے اندر جلیں گے، اور جس عورت کے ٹخنے ننگے ہوں گے وہ عورت کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو آج ہم نے الٹا کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں 100 میں سے 1-2 آدمی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کی مردوں کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہوگی، اور 100 میں سے 1-2 عورتیں ایسی نظر آئیں گے کہ جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی. ورنہ الٹ ہو گیا ہے، مردوں والا کام عورتوں نے لے لیا، عورتوں والا کام مردوں نے لے لیا. آپ دیکھیں عورتوں کی جو شلوار ہوتی ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے اور لعنت فرمائی گئی ہے، اور مرد اس کے گٹے ڈھکے ہوتے ہیں. آج ہم نے جو عزت سمجھ لی ہے وہ مغربی ثقافت میں سمجھ لی ہے کہ جو مغرب کر رہا ہے، جو انگریز کر رہا ہے، ہم اس طریقے پر چلیں گے تو ہماری عزت ہے. فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ عزت جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کی عزت ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق چلتا ہے عزت اس میں ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عزت ہمیں اسلام نے دی ہے اس عزت کے علاوہ ہمیں کسی عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم بطور مسلمان ہونے کے ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. تو بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کیا اجرت دی، کیا معاملہ ہوا، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.